نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 172 ہے، لن ہرگز نہیں، یستنکف آر رکھے گا، المسیح مسیح، ان یہ کہ یکونا وہ عبدن بندہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام لی کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے، ولا اور نہ، الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب، ومن اور جو، یستنکف آر رکھے، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم تو ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، فا تو سین جلد کے معنوں میں آ رہا ہے، یا وہ حشرہ اکٹھا کرے گا ہم ان کو، فسیحشرہم تو ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، الیہ طرف اپنی طرف، الیہ طرف ہی اپنی طرف، جمیعاً سب کو، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے کی، الصالحات نیکیاں، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا دے گا انہیں، تو یا وہ وفی پورا دے گا، ہم انہیں، اجورہم اجر ان کے، ویزیدہم اور وہ مزید بھی عطا کرے گا ان کو، اور یا وہ زید یعنی زیادہ کرے گا، ہم انہیں یعنی مزید بھی عطا کرے گا، من فضلی اپنے فضل سے، من سے فضل ہی اپنے، من فضلی اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، استنکفوا جنہوں نے آر سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، تو یا وہ عذاب دے گا ہم انہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاب علیما دردناک، ولا یجدون اور لا نہ، یا وہ وجد یعنی پائے گا، نون جمع کو ظاہر کرے، اور نہ وہ پائیں گے، ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون سوائے اللہ اللہ تعالیٰ کے، ولین کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار، یا ایہا الناس اے لوگو، قد یقیناً، جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، برہان ایک واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وانزلنا اتارا ہے ہم نے، اور انزل اتارا ہے نہ ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورن ایک نور، مبینہ واضح، وَأَمَّا الَّذِينَ چنانچہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بھی اس کے دین کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، تو سین ان قریب یا جلد، یا وہ داخل کرے گا ہم انہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو وہ ان قریب داخل کرے گا انہیں، فی رحمت میں، مینو اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ طرف اپنی، صراطاً راستے کی، مستقیمہ سیدھے، یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یا وہ سین پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کا آپ سے، کل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن چونکہ فاعل اللہ کی شکل میں آ چکا ہے اس لیے یا حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یا میں جو وہ کے معنی وہ حذف ہو جائیں گے، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان اگر امرؤن کوئی شخص، ہلاکا فوت ہو، لیسا نہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولا ہو اور اس کے لیے، وا اور لام کے لیے، ہو اس کے، اور ولا ہو اور اس کے لیے، اختن ایک بہن ہو، فلاح تو اس کے لیے، نصف آدھا ہے، ماں جو ترکا اس نے ترکا چھوڑ دیا، وہ اور بھائی، اور وہ یارثھا وارث ہوگا اس بہن کا، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہا اس کے لیے، ولد کوئی اولاد، فإن چنانچہ اگر، کانتا
ہوں وہ دونوں اثنتین دو بہنیں فلہما تو ان دونوں کے لیے ثلثانی دو تہائی ہوگا مما اس میں سے جو ترک اس نے ترکہ چھوڑا وَإِنْ اور اگر کانو ہوں وہ اخوتاً کئی بہن بھائی رجالن مرد و نساءن اور عورتیں للذکری اور ہر مرد کے لیے مثل برابر ہے حظی حصے کے الانثیین دو عورتوں کے یبینو کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ سے سورہ نساء آپ کی آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یستنکفا نون کا آفا یعنی منہ پھیرنا یا آر سمجھنا، المقربون کافرہ با، ویستکبر کبر سے، فسیحشرہم جمیعا فیوفیہم واوفایا اجورہم ویزیدہم زا یا دال زید یجدون واو جیم دال نورن واعتصموا فسیدخلہم ویہدیہم یفتیکم فاتحیہ کلالہ حلقہ یارثوہا واو راسا وارث سے ہے نا، سلوسان سالام سا، انت ذلو علیم، ہاں جی زواد لام لام۔ رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 172 لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس عبادت سے منہ نہیں موڑتے، نہ انہیں اس کی عبادت سے شرم آتی ہے۔ فرشتوں کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان کرنے کی کیا وجہ ہے کہ جس طرح مسیح کو معبود بنا لیا گیا تھا اسی طرح فرشتوں کو بھی معبود بنایا گیا تھا۔ کیسے معبود بنایا تھا فرشتوں کو؟ اللہ کی بیٹیوں کہتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور ملائکہ دیگر تمام بندوں کی طرح ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری مخلوق ہیں۔ فرشتے اس سے پاک ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھے۔ کسی چیز کی نفی سے ان کی ضد کا ثبوت ملتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرتے، وہ ہرگز آر نہیں رکھتے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے رب کی عبادت میں رغبت رکھتے ہیں، وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا محتاج سمجھتے ہیں۔ وَمَن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے گا اور تکبر کرے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھنے والوں، متکبروں اور اپنے مومن بندوں سب کو ان قریب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے درمیان پھر کیا ہوگا؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے دل محبت و تعظیم سے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو وہ آر سمجھتا ہے جو تکبر کرتا ہے، تو عبادت کو آر سمجھنے والا انسان خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے۔
ایسا انسان توہمات و خرافات کا غلام بن جاتا ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے قوانین کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، ان کا کوئی کارساز مددگار نہ ہوگا۔ تو تکبر کیسی بیماری ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی کہ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل اکڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، 3 آدمی ایسے کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا، اور ابو معاویہ فرماتے ہیں نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی پہلا ہوگا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا مفلس تکبر کرنے والا۔ جو تکبر انسان کے اعمال کو میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ رخسار کو ٹیڑھا کرنے سے، یعنی انسان یوں کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اپنے رخسار موڑ لے۔ اکڑ کر بیٹھنا، ترچھی نگاہ سے دیکھنا، سر نہ جھکانا۔ اس کا اظہار بات چیت سے بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آواز، لہجے، انداز گفتگو، چال ڈھال، ناز نخرے، حرکات و سکنات، تمام افعال سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس کا تکبر۔ تو اس کی خصلت اگر دیکھا جائے تو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بیٹھا ہو اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہو تو یہ ناجائز ہے، اور وہ اکیلا نہیں چلتا بلکہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آدمی چلتا ہے۔ وہ تکبر کی وجہ سے کسی کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا، وہ اپنے پہلو میں کسی کے بیٹھنے یا ساتھ چلنے کو برا سمجھتا ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تکبر کرنے والا اپنا سامان بازار سے اٹھا کر نہیں لاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز خریدی خود اس کو اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ تو تکبر کا پھر علاج کیا ہے؟ مومن اپنے نفس کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ جب وہ اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کمزور سے زیادہ کمزور ہے۔ پہلے نطفے سے بنا، پھر جمع ہوا خون ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، ہر وہ چیز بنی جسے قابل ذکر کہا جا سکے۔ تو پہلے وہ بے جان تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، گویا زندگی سے پہلے وہ مردہ تھا۔ تو پہلا کیا تھا کہ طاقت سے پہلے وہ کمزور ہی تھا، دوسرا دولت مند ہونے سے پہلے تنگ دست بھی تھا۔ پھر جس کی ابتدا یہ ہو وہ کس بات پر تکبر و فخر کرتا ہے؟ اگر ہم اپنے پیدائش پر ہی غور و فکر کر لیں تو ہمارے دل سے تکبر نکل جائے گا۔ اس کا عملی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے تواضع اختیار کی جائے۔ جس میں جسمانی طاقت کی جیسے تکبر پیدا ہو، اسے جاننا چاہیے کہ اگر اس کی ایک رگ میں درد اٹھے تو وہ ہر چیز سے زیادہ عاجز ہو جائے گا۔ جس میں خوبصورتی کی وجہ سے تکبر ہو، اسے عقلمندوں کی طرح اپنے باطن کی طرف دیکھنا چاہیے، جانوروں کی طرح ظاہر کو نہ دیکھنا چاہیے۔ جو دولت کی جیسے تکبر کرے تو اسے کیا چاہیے کہ اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ یہودی سب سے پہلے مالدار ہیں۔ پس تف ہے اس بزرگی پر جس میں یہودی بھی اس سے آگے بڑھ جائے، جیسے چور ایک لہجے میں چھین کر لے جائے اور اس کا مالک ذلیل ہو جائے۔ یعنی اگر اس کے پاس دولت ہے تو چور منٹوں میں لے کے اس کو فقیر بنا دے۔ تو جو علم کی وجہ سے تکبر کرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت جاہل کی نسبت عالم پر زیادہ سخت ہے، اور اسے چاہیے اس عظیم خطرے کو محسوس کرے جو اس کے سامنے ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، یعنی جتنا بلند مقام ہوگا اتنا ہی خطرہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو تو نہیں پکڑے گا، زیادہ تو عالم کو ہی پکڑا جائے گا۔ آیت نمبر 173 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر انہیں دے گا،
اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی نہ دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے، یعنی وہ ایسا ایمان لائے جس کا حکم دیا گیا، انہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اور اعمال صالح جمع کیے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اجور سے جنت مراد ہے۔ ابن مرویہ کہتے ہیں کہ انہیں ایمان و عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا۔ اس سے مراد اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا کیا جائے گا۔ اس شخصی شفاعت مراد ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی، لیکن دنیا میں اس جہنمی نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں اتنا اضافہ کرے گا کہ ان کے اعمال یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ان کے افعال اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، اس ثواب کا تصور بھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اس ثواب میں ہر وہ شخص شامل ہے جو جنت میں موجود ہے، مثلا معقولات، مشروبات، بیویاں، خوبصورت مناظر، فرحت و سرور، قلب و روح اور بدن کی نعمتیں، بلکہ اس میں ہر دینی و دنیاوی بھلائی بھی شامل ہے۔ تو جو ایمان اپنے صالح پر مرتب ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا، تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت سے باز رہے، اپنے عبادت میں انہوں نے شرم محسوس کی اور اس نے خود کو بڑا سمجھا، یعنی عبادت سے وہی منہ موڑے گا نا جو اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرتا ہو یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پھر کیا کرے گا؟ دردناک عذاب دے گا۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب اور بڑھتی ہوئی آگ پر مشتمل جو دلوں کو لپیٹ کر لے گی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے، یعنی وہ مخلوق میں سے کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کا ولی مددگار بن سکے اور اپنا مطلوب اور مقصود حاصل کر سکے۔ بھلا نصیرہ، نہ کوئی مددگار پائیں گے جو ان سے ہر چیز کو دور کرے گا جس سے یہ ڈرتے ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ بھی ان سے الگ ہو جائے گا، ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ اس کی قضا کو کوئی بدل سکتا ہے۔ آیت نمبر 174 ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی واضح ایک دلیل آئی ہے کہ اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مسحور کرتا ہے، جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں وہ بھی تلاوت قرآن سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سیرت ابن ہشام میں اخنس بن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل کا مشہور واقعہ ملتا ہے۔ اخنس، ابو جہل اور ابو سفیان تینوں اپنی اپنی جگہ چل پڑے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن سکے۔ یہ تینوں کون تھے؟ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، کفار قریش میں سے تھے۔ منافق تو مدینہ میں ہوئے تھے نا، یہ کفار قریش تھے۔ اس میں سے ابو سفیان نے تو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابو جہل جو ہے غزوہ بدر میں جو تھا بری طرح بچوں کے ہاتھوں جو نا قتل ہوا تھا۔ تو جبکہ آپ رات کے وقت گھر میں نماز کے دوران تلاوت فرماتے تھے، ہر شخص ایک جگہ بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یعنی ان تینوں کو نہیں پتہ کہ یعنی وہ باقی دو بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ تینوں نکلے ضرور ہیں لیکن ان تینوں کو نہیں ایک دوسرے کا پتہ کہ یہ بھی تلاوت سن رہا ہے، اس میں یہ بھی بات ہے۔ تو ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہ تھی۔ وہ رات کے وقت کلام الہی سنتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔
جب واپس ہونے لگے تو یہ سب ایک دوسرے سے راستے میں مل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جائے گا. پھر وہ واپس چلے گئے. جب دوسری رات ہوئی تو پھر تینوں نہ رہ سکے اور پھر اپنے اپنے خفیہ مقامات پر بیٹھ گئے. رات کو قرآن کریم سنتے رہے. جب صبح ہونے لگی تو اتفاقاً پھر راستے میں تینوں کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے پہلے کی طرح ایک دوسرے کو ملامت کی. جب تیسری رات ہوئی تو پھر یہ تینوں قرآن کریم سننے کے لیے پہنچ گئے. رات گئے تک قرآن سنتے رہے. جب صبح کو لوٹنے لگے تو پھر راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اب کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حلف نہ اٹھا لیں گے ہم رک نہ سکیں گے. اس کے بعد انہوں نے حلف پر معاہدہ کیا اور گھروں کو چلے گئے. کیونکہ جو اہل عرب تھے نا، جو کفار قریش تھے، ان میں ایک بات تھی، جو وعدہ آپس میں کر لیتے تھے نا وہ کبھی نہیں توڑتے تھے. تو انہوں نے جب یہ حلف اٹھا لیا نا پھر انہوں نے جو نا یہ کام ترک کیا. تو قرآن مجید واقع برہان ہے. لفظی اور معنوی طور پر یہ معجزہ ہے. یعنی جو سنتا ہے ایک دفعہ اس کے دل پر اثر ضرور کرتا ہے. تو جہاں تک معنوی برہان کا تعلق ہے تو قرآن حکیم نے ایسا نظام زندگی پیش کیا جو انسانی زندگی کی ساری ضرورتوں کا جواب ہے. اس اعتبار سے بھی قرآن برہان ہے. برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل ہے. یعنی ایسی پکی دلیل جس کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ایسی قطعی حجت جو شبے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. تو تمہارے پاس حق کی تائید میں قطعی دلائل آ چکے جو حق کو واضح کرتے ہیں. اس کی ضد کو بیان کرتے ہیں. یہ برہانین دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ، آیات افقی اور آیات نفسی پر مشتمل ہے. یعنی عقلی دلائل اور نقلی دلائل. یعنی عقل جو ہے نا ان دلائل کو تسلیم کرتی ہے. مختصر یہ ہے من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. یعنی اس برہان اور دلیل کی عظمت اور شرف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس تمہارے رب کی طرف سے ہے جس نے تمہاری دینی اور دنیاوی تربیت کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا. یعنی کون سا نور اتارا؟ قرآن مجید. نور مبین ہے یعنی حق کو کھولنے والا. قرآن مجید ایسی روشنی جس میں ہر چیز کی حقیقت صاف صاف نظر آتی ہے. مومن اس روشنی میں حق اور باطل کا فرق واضح طور پر دیکھ سکتا ہے. نفس کے اندر بھی صحیح اور غلط کو اور خیر اور شر کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے. اور عملی زندگی میں بھی اس نور سے فضا نکھر جاتی ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ حقیقت تو بالکل واضح تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی. قرآن عظیم اولین اور آخرین کے علوم اور سچی خبریں اور عدل و انصاف اور بھلائی کے احکام اور ہر قسم کے ظلم و شر سے ممانعت کرتا ہے. لوگ اکثر قرآن سے روشنی حاصل کر کے اپنی راہ کو روشن نہیں کریں گے تو اندھیروں میں پھینکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے. اگر انہوں نے قرآن مجید سے بھلائی کو حاصل کیا تو بہت بڑی بدبختی میں پڑے رہیں گے. قرآن مجید کی روشنی مومن کے لیے پھر کیسی ہے کہ جب مومن اس روشنی کو پانے کی دل سے کوشش کرتا ہے، جب وہ اس کے لیے ذاتی ذوق پیدا کرے، جب قرآن مجید کے انس کو حاصل کرے، جب وہ براہ راست روشنی حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. آیت نمبر 175 ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یعنی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کیا کیا؟ مضبوطی سے پکڑ لیا. اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے نہ پکڑا. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نفس کے حوالے کر دے گا اور وہ گمراہی میں جا پڑیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، چنانچہ جو لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی خصلت کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے، اعتراف کرتے ہیں کہ وہ تمام صفات میں کمال رکھتا ہے اور ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے.
وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ پھر پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی پناہ لے لی، اپنی قوت اپنی طاقت سے بری ہو کر اپنے رب سے مدد کے طلبگار ہوئے. طلحہ بیان کرتے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوف سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی. بخاری کی 5022 نمبر حدیث ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو عن قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل ہدایت پانے کے لیے دو کاموں کی ضرورت ہے. کون سے دو کاموں کی؟ ہاں، ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانک لے گا، انہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، انہیں بے پایا ثواب عطا کرے گا، ان سے بلائیں دور کر دے گا. تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں پہنچ جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا. اس کی بے چین اور حیران اور پریشان روح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اطمینان اور سکون حاصل کرتی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور دین کو مضبوطی سے پکڑنے والوں پر پھر دوسری رحمت یہ فرماتا ہے کہ انہیں اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑا ہوں، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے. مسلم کی 2950 نمبر حدیث ہے یہ. اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل کی توفیق دے گا، انہیں حق اور اس پر عمل کی معرفت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اپنی رحمت، فضل اور ہدایت کا وعدہ دیتے ہیں. آیت نمبر 176 ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہ ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کا اس ترکے میں آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو. چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ابو اسحاق نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے، اور احکام معراج کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ صحیح بخاری کی 4605 نمبر حدیث ہے. تو یہ آیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بہن ہے، اس کے مرنے پر مجھے کیا حصہ ملے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میراث نازل فرمائی. وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے کہ آپ کہتے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے.
یفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جس کی سبب سے نہ کوئی اولاد ہو، نہ کوئی پوتی پوتا، نہ باپ ہو، نہ ہی دادا ہو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اولاد ہونے سے مراد کس کا، کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہ ہو، اور نہ سلبی بیٹا ہو، نہ ہی بیٹے کا بیٹا ہو۔ کلالہ وہ ہے جس کا باپ نہ ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بہن بھائی وارث بنیں گے، کیونکہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ بہن بھائی باپ کی یعنی اس میں وارث ہوں گے۔ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اس کی ایک ہی بہن ہوگی اور اس کا ترکے میں آدھا حصہ ہوگا، یعنی کلالہ مرد کی حقیقی یا باپ شریک بہن ہے تو اس بہن کو ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ آئی سمجھ؟ کلالہ مرد کی حقیقی یا باپ شریک بہن ہو، یعنی بعض کا ستیلی بہن بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے باپ ایک ہی ہو اور بیٹیاں مطلب یعنی مائیں الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مرد کی حقیقی، ہاں، حقیقی مرد کی حقیقی یا باپ شریک بہن ہو تو اس بہن کو ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، یعنی بہن کو کلالہ بھائی کے ترکے یعنی نقدی جائیداد اور دیگر اثاثوں میں سے نصف اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ حصہ میت کی وصیت کو پورا کرنے اور عرض کی ادائیگی کے بعد دیا جائے گا، یعنی جو ترکے میں سے چھوڑا گیا سب سے پہلے اس میں سے قرض دیا جائے گا، اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے ہاف جو ہے اس کی بہن کو دے دیا جائے گا، کیونکہ ایک ہی بہن ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک بہن کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ وہ ہوا یا وہ اس کے قرض وغیرہ میں جائے گا؟ نہیں، اس کے جو ہے نا یعنی چچا وغیرہ جو ہے نا ان میں آدھا مل جائے گا، آدھا باقی رشتہ دار۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو، یعنی کلالہ عورت اگر میت ہے اب تو حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اوپر والا مرد کا، ہاں جی، یعنی وہ مرد یعنی وراثت میں چھوڑ کے گیا ہے، اب یہ عورت چھوڑ گئی ہے۔ عورت کا دوبارہ ہاں، کلالہ عورت ہے یعنی عورت میت ہے اب، ٹھیک ہے؟ پہلے مرد میت تھا، اس کی ایک بہن تھی، ٹھیک ہے؟ اس کو آدھا مل گیا۔ اب کلالہ صرف عورت ہے، ٹھیک ہے؟ کلالہ عورت سے مراد ہے کہ وہ میت ہے، اب وہ چھوڑ گئی ہے، اب اس کا ایک ہی حقیقی بھائی ہے یا اس کا باپ شریک بھائی ہے تو اس بہن کا وارث وہی ہوگا۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی اور اس کے لیے حصہ میراث مقرر نہ ہو، کیونکہ وہ تو اسبا ہے، یعنی اگر اصحاب فروض یا اسبا میں شریک کوئی فرد ہو تو وہ تمام ترکہ لے گا، یا اصحاب فروض کو اس کے حصے دینے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ اس کو مل جائے گا، یعنی فروض سے مراد ہے جو فرض ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی کو پورا ملے گا، ہاں، اس کو پورا مل جائے گا، یعنی فرض سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ یعنی اس کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور جو اس نے وصیت کی ہے وہ ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ بچے گا وہ اس کو ملے گا، نہیں تمام ترکہ۔ ہاں، بہن ہوگی تو آدھا اور بھائی ہوگا تو وہ پورے کا پورا ترکہ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض اہل فرائض کو دے کر جو باقی رہے وہ قریبی مرد کو جو ذکر ہو دیا جائے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہوگا۔ کلالہ 2 بہنیں چھوڑ گیا یا 2 سے زیادہ تو اس کے لیے حکم ہے کہ 2 بیٹیوں کا جو حکم ہے، یعنی 2/3 حصہ ملے گا انہیں، یہیں سے 2 بیٹیوں کا حکم دیا گیا، یعنی کلالہ 2 بہنیں چھوڑ گیا یا 2 سے زیادہ تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے،
یعنی ملے جلے وارث ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو عورتوں کا مقررہ حصہ 2/3 ساقط ہو جائے گا، اور ان عورتوں کو ان کے بھائی اسبہ بنا دیں گے، یعنی عورتوں کا حصہ 2/3 ساقط ہو جائے گا۔ بیٹی کی موجودگی میں بہن کو ذی الفروض کی حیثیت سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن بیٹی کے ساتھ بہن اسبہ ہو جائے گی، اور ایک بیٹی ہو تو بہن کا نصف حصہ، اور ایک سے زائد ہو تو بہن کا تیسرا حصہ۔ آئی سمجھ اس بات کی؟ یعنی ایک بیٹی ہو تو بہن کا نصف حصہ، اور ایک سے زائد ہو تو بہن کا تیسرا حصہ ہوگا۔ یا ہے تو پھر بھی ہاں، یعنی بیٹا نہ ہو بیٹی کے لیے کیا باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہو سکتا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ احکامات کی وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ انسان بھٹکنے سے بچ جائیں۔ انسان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا راستہ یا گمراہی کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار واضح کر دیا کہ تاکہ تم اس پر عمل کرو اور لا علمی کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو قبول کرنے کے لیے اپنی صفت علیم کا شعور دلایا، اور تم اس کی تعلیم کے محتاج ہو، وہ تمہیں اپنے علم میں سے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے علیم ہستی کے دیے ہوئے قانون کو قبول کر لو۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور یہ ہماری سورت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔